بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کرنے سے کیا ہوتا ہے، کہ خواہ مخواہ ایسے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور اگر ان کا ان جانوروں کو بیچ کر کسی کو پیسے دے دیے جائیں، کسی غریب لڑکی کے جہیز کا سامان خرید کر اس کو دے دیا جائے، یا کسی یتیم کی پرورش کے لیے اس کی ضروریات زندگی کا راشن اس کو دے دیا جائے، کپڑے خرید کر دے دیے جائیں کہ بھائی جان فلاں مامے کی بیٹی بیٹھی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کو جہیز دے کر اس کو رخصت کر دیا جائے، ساری زندگی دعائیں دے گی۔ چچا کی بیٹی بیٹھی ہے، کنواری ہے، غریب ہے، یتیم ہے، اس کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں، یہ گائے بیچ کر اس کو پیسے دے دیے جائیں اور وہ ساری زندگی تمہیں دعائیں دیتی رہی۔ قربانی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ایسے لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون ضائع کر دیا جاتا ہے، بہا دیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو گھر بیٹھے مفتی بن جاتے ہیں، ایک ٹکا ان کے پاس علم نہیں ہوتا، گھر بیٹھے بیٹھے وہ عالم بھی بن جاتے ہیں، فتویٰ بازی بھی شروع کر دیتے ہیں، اور مفتی کا گویا کہ گھر بیٹھے بیٹھے کورس بھی کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس کا الزامی جواب، کہ اگر ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے کا موبائل ہے، ذرا غور کریں، سمجھیں، بھائی 90,000 روپے کا موبائل خرید لیا، 10,000 کا موبائل خریدنے سے بھی کام چل جاتا تھا، 15,000 کا موبائل خریدنے سے بھی کام چل جاتا تھا، اور باقی 90,000 85,000 کسی غریب کو دے دیتا، کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو دے دیتا، اور وہ قال قال رسول اللہ پڑھتے، وہ قرآن کو سیکھتے، آگے جا کر سکھاتے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ شادی کا موقع آتا ہے، کسی نے چھینے کو بلا لیا، کسی نے مہک ملک کو بلا لیا، کسی نے خسروں کو بلا لیا، اور کسی نے اطولہ عیسیٰ خیلوی کو بلا لیا، اور اس کے اوپر پیسے نشاور کر دیے، لاکھ روپے لٹا دیے، صرف کر دیے ویلوں کے ذریعے سے، اور اس کی فیس بھی لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو شادی ایسے بھی تو ہو سکتی تھی نا، بغیر ان کو بلائے، بغیر ان پہ پیسے خرچ کیے، بغیر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے شادی ایسی شادی بھی تو ہو سکتی تھی نا۔ تو بقایا پیسے غربا میں خرچ کر دیتے، بقایا پیسے یتیماں میں خرچ کر دیتے، بقایا پیسے مسجد میں خرچ کر دیتے، مسجد کی ترقی اور زینت کے لیے لٹا دیتے۔ آپ نے باقی پیسے ضائع کیوں کر دیا؟ اگر یہ بات کسی کو کہی جائے تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیں، جب دین کا حکم پورا کرنے کی بات آتی ہے، جب اللہ کے فریضے کو پورا کرنے کی بات آتی ہے، تب جا کر ان کو یہ غربا کا خیال یاد آ جاتا ہے، اور مدرسے کے طلباء کا خیال یاد آ جاتا ہے۔ جب پیسہ فحاشی پہ لٹایا جا رہا ہو اور بے حیائی کے اوپر صرف کیا جا رہا ہو، اس وقت آپ کو نہ مسجد یاد آتی ہے، نہ چچا کی یتیم بیٹی یاد آتی ہے، نہ کسی کی یتیم لڑکے کی مجبوری یاد آتی ہے۔ سارا سال آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اہم فرض قربانی کا حکم آتا ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں، اس کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ سر یہ منافقت ہے، یہ دو رنگی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے تسلیم کرنا، مان جانا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے جائیں ویسے کرتے جائیں، بغیر قیل و قال کے، بغیر چونکہ چنانچہ کے، بغیر گرچہ مگرچہ کے، آپ اس کو تسلیم کر لیں اللہ کے حکم کو۔ باقی اللہ جانے، ہمارا انجام جانے اللہ جانے۔ ہمارا کام ہوتا ہے، مسلمان کا کام ہوتا ہے مان جانا، تسلیم کر جانا، تصدیق کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو قربانی کا عظیم الشان ایام آ رہے ہیں، بابرکت دن آ رہے ہیں، تو کافی سارے لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھے بیٹھے مفتی بن جاتے ہیں۔ وہ یہ شوشہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اتنے لاکھوں جانوروں کا ذبح کر دینا، خون کا ضائع کر دینا، یہ کوئی انسانی عقل میں بات نہیں آتی، یہ فضول ہے۔ اور گوشت تو کتنے دن کا گوشت ہوتا ہے، 2-3 دن میں اس کو کھا لیا جاتا ہے، اور جانوروں کو ایسے تڑپا دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خالی العقل ہوتے ہیں، جو خالی الذہن ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک باپ ہوتا ہے، بچے کو سمجھاتا ہے، بچہ بیٹا فلاں کام نہ کر، بیٹا کہتا ہے کہ باپ میرا دشمن ہے،
میرا فائدہ نہیں سوچ رہا، لیکن بچہ واقعی نہ سمجھ ہوتا ہے اور باپ بڑا ہوتا ہے، اس کا ذہن بڑا ہوتا ہے، پھر باپ کیا کہتا ہے، بچہ بیٹا جیسے میں کہوں ویسے کرتا جا، آپ کو میں انعام دوں گا، جیسے میں کہہ دوں ویسے مان جا، بس اگلی بات چھوڑ دے، آگے اس کا انجام کیا ہونا ہے چھوڑ دیں، جیسے میں کہہ دوں آپ نے مان جانا ہے، تسلیم کر لینا، آپ کو میں انعام دوں گا، آپ کا اس کو اچھا رسپانس ملے گا، اچھا انجام ملے گا۔ تو اگر بچہ مان جاتا ہے تو باپ کا دل خوش ہوتا ہے، باپ اس کو انعام دیتا ہے، چونکہ بچے کو جب پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا فائدہ یا نقصان کس چیز میں ہے، وہ باپ جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو تمام مخلوقات سے بڑے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہماری عقل کو پیدا کیا، عقل ہماری کتنی ہے، جس نے پیدا کیا وہ کتنا بڑا ہوگا۔ آسمان کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، تمام تر روئے زمین کے ذرے ذرے کا مالک ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ قربانی کرو، جب وہ کہتا ہے کہ حج کرو، پھر اس میں کون سی اعتراض کی بات آگئی؟ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری اسلام کے اوپر صحیح معنی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں صحیح معنی مسلمان بنائے، مومن بنائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔